रहमान रहीम। आप सब दोस्तों की यहाँ तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक सियासी खेल फिर खेला जा रहा है। अवाम के जो नुमाइंदे हैं, हकीकी नुमाइंदे हैं, उनको पसे पुश्त डालकर एक मसनूई हुकूमत एक बार फिर वहाँ कायम की जा रही है। तो आज आपके सामने हम पेश हुए हैं। आज़ाद कश्मीर की PTI की तमाम क़यादत आपके सामने है। और जो इस वक्त वहाँ सूरत हाल पैदा हो रही है, उस पे जो हमारा मौक़िफ़ है बतौर जमात, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए, जो हालात आज़ाद जम्मू कश्मीर में पैदा कर दिए गए थे 2023 के बाद, जब वहाँ हुकूमत PTI की हुकूमत को गिराया गया, एक मसनूई निज़ाम तब कायम हुआ था। हमारे 29 MLA थे। उन 29 MLAs को लालच के तहत या धौंस के तहत आगे पीछे किया गया। फिर एक हाई कोर्ट का फैसला आ गया जिसने ये कहा कि किसी जमात का वजूद ही नहीं है आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान की किसी जमात से मुंसलिक हो। लिहाजा PTI को, PMLN को, पीपल्स पार्टी को, सबको कलअदम जमातें करार दे दिया गया। इस फैसले की रूह से तमाम मेंबरान असेंबली जो थे वो आज़ाद करार पाए। लेकिन बाद में ये हुआ कि PMLN और पीपल्स पार्टी को बतौर जमात वहाँ रजिस्टर कर लिया गया, जबकि PTI को आज दिन तक आज़ाद जम्मू कश्मीर में दोबारा रजिस्टर नहीं किया गया और हमारे जो अराकीन थे उनको आज़ाद करार दे दिया गया। इस बुनियाद पे हमारे अराकीन में से कुछ पीपल्स पार्टी में चले गए, कुछ मुस्लिम लीग नून में चले गए और कुछ पार्टी किसी में गए बगैर वजारत के ओहदों पर जाकर बराजमान हो गए। तो ये सूरत हाल है, ये खेल खेला गया। इसके पीछे जो किरदार थे वो सबको मालूम हैं। वही ताकतें जो पूरे पाकिस्तान में जमहूरी अमल पर हावी होती हैं, वही ताकतें आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी जमहूरी अमल पर हावी हुई और अवाम को ये कहा गया कि उनके वोट की कोई वक़्त नहीं है। इस अवाम से दूरी का और अवाम को धुतकारने का नतीजा जो हुआ वो आपके सामने है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक खलफशार है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम और वहाँ ओहदों पर बैठे लोगों के दरमियान एक खलीज है। ये बार बार आपके सामने आता है। ये इस खलीज का जो नतीजा है, वहाँ जो तहरीक चली हैं पिछले चंद माह में, बार बार चली हैं नाइंसाफ़ी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, वो आपके सामने है। और ये एक तरह से एक तंबीह है पाकिस्तान के लिए, तमाम सूबों के लिए, कि जब आप अवाम के हकीकी नुमाइंदों को एक खेल के तहत पसे पुश्त डालते हैं, अवाम के मैंडेट पर डाका डालते हैं, तो रावी सब अच्छा है नहीं लिख सकेगा, सब अच्छा नहीं रहता। उस मुल्क में, उस रियासत में, उस सूबे में खलफशार का होना यकीनी है, अवाम में बेचैनी का होना यकीनी है, अवाम और रियासती इदारों के दरमियान दूरी का होना एक यकीनी अमर है। ये चीज़ हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर में नजर आती है और यही चीज़ पूरे पाकिस्तान की आज हकीकत है कि अवाम एक तरफ खड़े हैं और रियासत दूसरी तरफ खड़ी है, रियासती इदारे दूसरी तरफ खड़े हैं। एक झूठ की खलीज है जो कायम कर दी गई है। हक एक जानिब है और ढोंग और फरेब दूसरी जानिब है। तो यही कुछ आज आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है। हमने बतौर पार्टी एक इजलास मुनक्किद किया, तमाम सीनियर क़यादत मौजूद थी, तमाम हमारे MLA, हमारे जो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली के रुकन हैं, वो मौजूद थे। हमने बतौर जमात ये फैसला किया है कि इस तमाम ढकोसले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। हम इस अमल से दूर रहेंगे और अवाम की अदालत में खड़े रहेंगे। हकीकी जो नुमाइंदगी है अवाम की, उसका हक हम अदा करते रहेंगे। तो ये खेल खेलें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, एक ही सिक्के के, एक खोटे सिक्के के दो रुख हैं। कभी एक बारी लेता है, कभी दूसरा बारी लेता है। इनके दरमियान एक नूरा कुश्ती कभी बर्पा कर दी जाती है, लेकिन दर हकीकत ये अब एक ही हैं। ये इस निज़ाम के मुस्तफ़ीद हैं। ये निज़ाम जो जबर पर खड़ा है, जो अवाम के वोट की नफ़ी पर खड़ा है, ये उस निज़ाम के मुस्तफ़ीद हैं। हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है। हम मौजूद रहेंगे, अवाम के दरमियान मौजूद रहेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली में हमारे जो अराकीन हैं, ख्वाजा फारूक साहब हैं, क़य्यूम न्याज़ी साहब हैं, दीवान साहब बैठे हैं, साहबजादा हामिद रज़ा साहब बैठे हैं, ये हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम अपनी जगह, अपने उसूल पर खड़े रहेंगे और हम हर धोखा देने वाले से दूर रहेंगे। तो ये है सूरत हाल।
کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے جو آزاد جموں کشمیر میں ہو رہا ہے، ایک چہرے کو ہٹا کر دوسرا چہرہ وہاں بٹھا دیا جائے گا، کوئی یہ سیاسی بھونچال نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک کھیل ہے، اس کھیل کا ایک اگلا ایک دور ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل حقیقت وہی ہے کہ عوام کے دلوں میں کون بستا ہے، وہ عمران خان ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو سپاہی ہیں آزاد جموں کشمیر میں، وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کی ہر جد و جہد کا ہم حصہ رہیں گے، عوام کی نمائندگی ہم کرتے رہیں گے۔ اب میں گزارش کروں گا قیوم نیازی صاحب سے اور پھر خواجہ فاروق صاحب سے کہ یہ بھی اپنی گزارشات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکرٹری جنرل صاحب نے مختصراً لیکن بہت جو وہ چیزیں ہماری میٹنگ میں طے ہوئی ان پر تبصرہ کیا ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آزاد کشمیر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے بیسیکلی آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور یہاں جو کچھ کھیل کھیلا گیا پچھلے 2.5 سالوں سے وہ آپ نے دیکھ لیا، آپ میڈیا کے لوگ ہیں کہ ایک ہائیبرڈ نظام قائم کیا اور کوئی اتھارٹی نہیں رہی اس میں حکومت آزاد کشمیر کی، ایک خلا پیدا ہوا، اور یہ ہے کہ 1.5 سال سے وہاں عوام سڑکوں پر نکلے، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے سینے پر گولیاں کھائیں اور اپنے مطالبات منوائے اور واپس گئے۔ آج بھی فیڈرل گورنمنٹ جا کے وہاں ان سے بات چیت کرتی ہے، اور انہوں نے جو ایک ایگریمنٹ کیا ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا ہے۔ تو ایسے میں چونکہ جو وہاں ارباب اختیار تھے، ارباب اقتدار تو وہ ہیں جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کو چلا رہے ہیں آزاد کشمیر میں وہ ارباب اختیار ہیں۔ وہ وہاں کی جب انہوں نے سچویشن دیکھی تو انہوں نے وہاں اسی ہائیبرڈ سسٹم سے ایک ایسی صورتحال پیدا کی کہ موجودہ وزیر اعظم کو اتارا جائے اور اس عوامی تحریک کو ٹھنڈا کیا جائے، جس میں پی ٹی آئی پیش رہی ہے۔ روز اول سے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں، اور میں پورے طریقے سے سیکرٹری جنرل صاحب کی ہدایت کے مطابق آزاد کشمیر میں لیڈ کرتا رہا، اور ہم وہاں ان کے ساتھ پوری ہماری پارٹی کی حمایت اور ہمارے کارکن جہاں بھی تھے پورے آزاد کشمیر میں ان کو سپورٹ کرتے رہے۔ تو اس میں جو صورتحال پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ وہاں اب وہ اس وزیر اعظم انوار الحق کی ناکامی کی صورت میں ایک ایسا پھر دوبارہ ایک بوسیدہ گھسا پھٹا ہوا نظام لا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم لایا جائے اور پاکستان مسلم لیگ کو اپوزیشن میں بٹھایا جائے۔ تو ہماری ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے سیکرٹری جنرل صاحب کی موجودگی میں آزاد کشمیر کی جتنی بھی سینئر قیادت تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سارے کھیل سے، یہ جو دوبارہ چوتھی مرتبہ کھیلا جا رہا ہے، اس میں ہم اس سے لا تعلق رہیں گے، اور ہم عوامی تحریک کے ساتھ رہیں گے، عوام کے ساتھ رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں غیر جانبدارانہ الیکشن ہونے چاہیے، اور اس میں بر وقت ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں فوری طور پر غیر جانبدارانہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہونی چاہیے، جس سے کہ آزاد کشمیر کا وہ ماحول جس کی حکومت پاکستان کو ضرورت ہے، پاکستان کی عوام کو ضرورت ہے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے آزاد کشمیر کے عوام اور پاکستان کے عوام کے درمیان خلیج حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کے لیے بھی اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے دل اپنے پاکستان بھائیوں سے اسی طرح دھڑکتے ہیں جس طرح پاکستان بھائیوں کے آزاد کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون ہے، پیار ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ جی خواجہ صاحب۔
میں بس ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تو میں اپنی جانب سے اور پارٹی جانب سے آپ سب میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کشمیر ایشو ہو یا آزاد کشمیر کے معاملات ہوں تو اس میں آپ نے ہمیشہ ہمیں موقع دیا اور ہمارا ساتھ دیا. اپریل 2022 میں 10 اپریل کو خان صاحب کی حکومت یہاں پہ ایک سازش کے تحت ختم کی گئی اور ایک سال کے بعد اپریل 2023 میں پی ٹی آئی کی حکومت جسے مینڈیٹ ملا تھا 2021 میں اسے ختم کر کے اسی طرح جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت یہاں بنائی تھی پی ڈی ایم 2 کی وہاں حکومت بنائی گئی اور وہاں پہ 2-2.5 سالوں سے جیسا نیاز صاحب نے بھی کہا کہ حکومت پاکستان سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ریاست پاکستان کے لیے ہم کشمیری ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان مضبوط ہو. اور ہمیں افسوس یہ ہے کہ اس 2-2.5 سالوں میں ایک ایسا فضا پیدا کی گئی کہ لوگوں نے یہ سمجھا شاید ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان میں کوئی ایک ہی مماثلت ہے. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم کشمیری ہمیشہ پاکستان کو سیاسی لحاظ سے معاشی لحاظ سے ثقافتی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط پاکستان ہی تحریک آزادی کشمیر کی ضمانت بھی ہے. اب یہاں پہ میں اتنے سر بات کروں گا کہ ہمیں آج فخر ہے ہم 7 آدمی تھے جو نہیں گئے, ان کے ساتھ ہر قسم کا دباؤ برداشت کیا. ہم سمجھتے تھے جو مینڈیٹ خان صاحب نے ہمیں دیا تھا جولائی 2021 میں, ہمیں فخر ہے کہ آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں تمام تر دباؤ کے باوجود. اور انشاءاللہ تعالی جب بھی رزلٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری 2026 کی طرح جو رزلٹ آیا تھا 25 کی طرح وہی رزلٹ انشاءاللہ آزاد کشمیر میں آئے گا. سیکرٹری جنرل صاحب سے ہماری تفصیل میں بات ہوئی ہے. ایک منڈی وہاں پہ لگی ہوئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج مقبوضہ کشمیر میں یاسین ملک کو بھارتی حکومت پھانسی دینے کی تیاریاں کر رہی ہے اور بیس کیمپ کی حکومت جو ہم کہلاتے ہیں ہمیں نہ یاسین ملک کا پتہ ہے نہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کا پتہ ہے. ہم صرف ایک کرسی کا کھیل رہے ہیں. اور جو یہ کہتے تھے کہ منڈی کسی نے کہا تھا سبزی منڈی ہے تو آج وہاں پہ ڈنگر منڈی لگی ہوئی ہے. کوئی ڈنگر مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں, کوئی ڈنگر جو ہے پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. اور آج وہاں پہ اس سیاست سے بھی ایک اعتماد ختم کیا گیا. تو ہم آج بھی میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم آج بھی پوری پارلیمانی پارٹی دیوان صاحب ہیں, حافظ احمد رضا صاحب ہیں, ہم پوری پارلیمانی پارٹی خان صاحب کے ساتھ تھی, خان صاحب کے ساتھ ہے اور خان صاحب کے ساتھ رہے گی.